السلام علیکم عزیز بچوں، ہم آج 9ویں کلاس میں شوریدہ کشمیری کا غزل نمبر 2 کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے غزل نمبر 2، شاعر ہے شوریدہ کشمیری۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 129 میں دیکھ سکتے ہو، 129 پیج نمبر، شوریدہ کشمیری کا غزل نمبر 2۔ شعر ہے: جلوے بے حجاب نے مارا، یہ دیکھ سکتے ہو، جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا۔ جلوے بے حجاب نے مارا، پردے لاجواب نے مارا۔ یہ ہے شعر نمبر 1۔ تو یہاں شاعر فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں یہاں پر لکھا ہے، دیکھو، شاعر فرماتے ہیں: جب میرے محبوب پردے کے بغیر ہوتے ہیں، بے حجاب یعنی پردے کے بغیر ہوتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن نے مجھے، حسن سے میں بے قرار ہوتا ہوں، تو اس کے چہرے کے حسن سے میں کیا ہوتا ہوں؟ بے قرار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد کہہ رہے پردے لاجواب نے مارا، اور وہ جب پردے میں ہوتے ہیں، تو اس کی چال ڈال اور بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی چال ڈال اور بھی خوبصورت ہوتی ہے، یعنی کہ شاعر یہاں پر کہنا چاہتا ہے، میں اپنے محبوب کے حسن سے، چاہے وہ حجاب میں ہوں چاہے وہ بغیر حجاب کے ہوں، دونوں حالتوں میں کیا ہوتا ہوں؟ میں اس کے عشق میں پاگل ہوتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا حسن اس کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے اس کے محبوب حجاب میں ہوں یا بغیر حجاب کے ہوتے ہیں۔ حجاب میں ہوتے ہیں تو اس کے چال ڈھال سے وہ بے قرار ہوتا ہے، جب وہ بغیر حجاب کے ہوتے ہیں تو اس کی چہرے کے حسن سے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے، فرماتے ہیں جب میرے محبوب پردے کے بغیر ہوتے ہیں تو اس کے چہرے کے حسن سے میں بے قرار ہوتا ہوں۔ جب وہ پردے کے بغیر ہوتے ہیں تو کس سے ہوتے ہیں؟ اس چہرے کے حسن سے میں بے قرار ہوتا ہوں، اور جب وہ پردے میں ہوتے ہیں تو اس کے چال ڈال سے میں بے قرار ہوتا ہوں۔ یعنی کہ جب وہ چال ڈال ہوتی ہے اس کی، اس سے وہ زیادہ اور خوبصورت ہوتی ہے، اس سے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ تو اس طرح دونوں حالتوں میں محبوب کے حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے، دیکھو یہاں سے یہاں تک کا: خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ خارزار کہتے ہیں لفظی معنی میں کانٹوں کو، یہاں پر کانٹوں سے مراد ہو گیا ہے مشکل، مصیبتیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو۔ شعر نمبر 2، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: میں نے زندگی کے ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کیا۔ تو خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے نا، یعنی کہ میں نے زندگی کی ہر مشکل کا بہادری سے کیا سامنا کیا، تیرے رخ کے گلاب نے، لیکن تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن کے عاشق ہو گئے۔ میں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا، اس سے آگے ہم نکل سکے، لیکن تمہارے حسن پر جو اثر میرے دل پر ہوا اس پر قابو نہیں رہ سکا اور اس تمہارا عاشق ہو گیا۔ دوبارہ دیکھو شعر نمبر 2 کی تشریح: شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: میں نے زندگی کی ہر مشکل کا بہادری سے سامنا کیا، لیکن تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن کے عاشق ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ عاشق ہو گئے۔ شعر نمبر 3 آج کی آخری شعر ہے: حسن نے دل میں گر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا۔ حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا۔ تو یہاں اس کی تشریح دیکھ سکتے ہو، شعر نمبر 3۔ شاعر فرماتے ہیں: محبوب کا حسن میرے دل میں بس گیا ہے۔ حسن نے دل میں گھر کیا، کہا نا، فرماتے ہیں کیا؟ شاعر فرماتے ہیں محبوب کا حسن میرے دل میں بس گیا ہے، گھر کیا یعنی بس گیا ہے، لیکن کیا ہے؟ میرے دل میں محبوب کے لیے، یعنی کہ کیا تھا ساتھ میں؟ حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا۔ میرے دل میں محبوب کے لیے عشق کا جذبہ بھڑکتا ہے، اس خانے خراب عشق نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ عشق خانے خراب نے مارا، اس خانے خراب عشق نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔
تیسرا شعر کا دوسری ایک بار تشریح دیکھو. شعر تھا اس نے دل میں گر کیا لیکن اس نے دل میں گر کیا لیکن عشق خانہ خراب نے مارا. شاعر فرماتے ہیں محبوب کا حسن میرے دل میں گھر کیا، یعنی کہ بس گیا ہے میرے دل میں. محبوب کے لیے عشق کا جذبہ بھٹکتا ہے، اس خانہ خراب عشق نے مجھے کہیں کا نہ رکھا. تو عزیز بچوں، یہ 3 اشعار ہیں جن کی تشریح آپ غور سے کئی ایک بار اس کو مطالعہ کیجیے اور صاف صاف اپنی کاپیوں پر لکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.